کھڑا ہو گیا، سارے لوگ تعجب کرنے لگے، غوث اعظم مسکرا رہے ہیں۔ جب ساتھ چلا گیا، سوال کرنے والوں نے کہا یہ ساتھ آپ سے کیا کہا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس ساتھ نے مجھ سے کہا میں نے 70 اولیاء کا چکر لگایا ہے، لیکن آپ جیسا دل میں نے کسی ولی کا نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ پتہ کیا چلا؟ غوث تو غوث ہے۔ ایک بات یاد آئی، سبحان اللہ بولو۔ مجمع بیدار ہے، 50 لاکھ کا مجمع ہو اور بیداری نہ ہو تو کیا فائدہ؟ لیکن تم نے ثابت کر دیا، علامہ شمشاد سے کہہ دیا۔ اور ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو مدرسے کے طالب علم ہیں انہیں فقیر اور حقیر مت بولنا، تم انہیں سمجھتے نہیں ہو۔ میرے کریم مصطفیٰ فرماتے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو تو 4 چیزوں پر عمل کرو۔ کئی چیزوں پر؟ عالم بن جاؤ، یا عالم کی صحبت میں رہو، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ 5واں مت بننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ 5واں گویا نبی نے بتایا۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے، ایم پی پہلے لگے گا پہنچے گا، ایم ایل سی پہلے پہنچے گا، ڈی ایم پہلے پہنچے گا، کلکٹر پہلے پہنچے گا۔ انسان آئے گا تو اس کے لیے انسان قالین بچھائے گا، لیکن دارالعلوم حسینیہ کے بچوں کا مقدر اتنا اعلیٰ ہے کہ جب یہ سفر کرتا ہے تو اس کے قدم کے نیچے قالین نہیں بچھتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہیے تو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے لوگو جب بچہ طالب علم ہوتا تو سب سے زیادہ ٹینشن شیطان کو، کس کو؟ غوث اعظم خود فرماتے جب میں علم حاصل کرنے بغداد پہنچا تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں کئی روز تک کھانا نہیں کھایا، کئی روز تک۔ تو میں دریائے دجلہ کے قریب گیا تو دیکھا بہت سارے فقراء ہیں جو اپنے شکم پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ میں وہاں سے واپس آیا اور بغداد کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص گوشت اور روٹی لایا، میرے ساتھ کھایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا شہر کون ہے؟ اس نے کہا میں چیلان سے آیا ہوں، مجھے عبد القادر سے ملا ہے۔ غوث اعظم فرماتے میرا ہی نام عبد القادر ہے۔ اس نے کہا آپ کی امی نے پیسہ دیا، میں آپ کو دینے کے لیے آیا تھا، لیکن بھوک کی تمازت نے مجھے نڈال کیا، میں نے روٹی خرید کر وہ کھا لیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، اس آدمی نے کہا تو غوث بچپنے میں اتنا لاجواب ہے، اس کی جوانی کتنی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ اگر کسی کو 50 روپے چندہ دیتے نا، ارے یار مولانا لوگ کھا جاتا ہے، ارے دیا کم اور اس میں آپس میں لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک عالم محلے کے بیچ میں سویا رہتا ہے تو پورے محلے کے عذاب کو اللہ اس عالم کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ بس پہاڑ والوں تمہارے درمیان عالم بھی ہے اور نبی کا مدرسہ بھی ہے۔ اور حضرت زین العابدین ان کے بیٹے معلوم ہے امام حسین کے، امام حسین کے جب وہ کربلا سے لوٹے تو مدینہ میں 2 کام کیے۔ ٹائم ہو گیا ہے کیا؟ بولو ہو گیا ہوا ہے، لیکن ایک بات اور سن لو، سبحان اللہ بولو۔ ارے نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ چچا ہاتھ اٹھا لو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ کو برقرار رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، دارالعلوم میں پڑھنے والے بچے اتنے معتبر 12 بجے اور بولو تو سبحان اللہ کا بولو، اور ان سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب لوگ بولو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ تینوں چاروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذاکر بھائی آپ بھی اور چیئرمین صاحب آپ بھی، صدر صاحب سن لو،
دنیا تبلیغ کرنے والوں کو برا کہتی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے جب مصطفیٰ طائف کے میدان میں اعلان کیا لوگوں نے پتھر مارا, اسی رات میں اللہ نے معراج کے لیے بلا لیا. اسی رات, اور معراج ایسی معراج, سبحان اللہ بولو تو کچھ لوگ آپس سے نکلتے جا رہے ہیں, پانی پینے کو جا رہے ہیں. پلاؤ پلاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بسلری پلائے اور جنت میں مصطفیٰ کعبے کوثر پلائے. ارے یار تمہیں معلوم نہیں ہے بخاری شریف جلد اول باب الصلاۃ علی الشہید صفحہ نمبر 179 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لینظر الی حوض لنا وان قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض. میرے سرکار فرماتے لوگوں میں زمین پر رہ کر اپنے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور پورے کائنات کی چابی اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے. تبھی تو عاشقوں نے کہا زمین بنی مصطفیٰ کے لیے, آسمان بنا مصطفیٰ کے لیے, چاند بنا مصطفیٰ کے لیے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تعجب کی جائے کہ فلموں سے آنا بنائے خدا اور بسائے محبت. تماشا تو دیکھو کہ دو جھکیاں تھی, لگائے خدا اور بجائے محبت. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کا جاننا اب بھی نشد ہوگا لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا اور میرے آقا. اور ایک بات بتاؤ, ابھی جنت ہے کہاں معلوم ہے؟ جنت عرش کے اوپر, اور نبی کہاں بول رہے ہیں؟ مدینے فرش کے اوپر. تو جو نبی یہاں سے رہ کر عرش دیکھ سکتا ہے وہ مدینے میں رہ کر کے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا. اب جس کا نبی نہیں دیکھتا وہ سمجھے میرا نبی دیکھتا. اور کیسے دیکھتا میں آپ کو بتاتا ہوں. غوث اعظم سرکار کا ایک عقیدت مند باہر سے آیا, اور جب مزار غوث اعظم پہ پہنچا خانقاہ میں تو لوگوں نے بتایا 3 دن ہوئے غوث اعظم کا انتقال ہو گیا. وہ مزار پہ گیا اور فاتحہ پڑھا, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا غوث اعظم میں آپ سے ملنے آیا تھا, ملاقات کر لو نا. بولو ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے یار قبر والے کہاں سنتے ہیں. سرکار غوث اعظم کا وہ دیوانہ کہا غوث اعظم ملاقات کر لو نا. سرکار غوث اعظم اپنی قبر سے ہاتھ باہر کیا اور اسے مسافہ معانقہ کا کیا اور کہا جا میں نے تجھے مرید کر لیا. اور غوث اعظم نے اپنے رب سے وعدہ کرایا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہوگا جب وہ مرے گا تو اللہ اسے حالت ایمان پہ موت عطا کرے گا. سبحان اللہ. گویا غوث اعظم فرماتے میرا مرید اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک ایمان پہ خاتمہ. اور میرے آقا فرماتے جو ایمان پہ جس کا خاتمہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم لوگ سرکار غوث اعظم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ غوث اعظم کرم کر دے تو اپنا گھر بھی رش کے جنت بن جائے. میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث الاعظم مدینہ شریف سے حج کر کے آ رہے ہیں. اب وہ مدینہ جہاں کی مٹی شفا ہے. مدینہ اعلیٰ حضرت فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. سرکار غوث اعظم حج کر کے آ رہے, آنے کے بعد راستے میں ایک چور آپ کے ساتھ ہو گیا. پورا قافلہ لوٹنا شروع کیا. جب رات کے سناٹے میں عبد القادر کے قریب آیا اور کچھ کرنا چاہا تو غوث اعظم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میرا نام عبد القادر ہے. اتنا کہا حضور اب چوری نہیں کریں گے, توبہ کرائیے, کلمہ پڑھائیے, عاشق بنا دیں. غوث اعظم خود فرماتے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو, مجھ سے محبت کرو. ہم لوگ گناہگار ہیں, ہم سیاکار ہیں, ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, لیکن غوث کی محبت کا پلڑا بہت بھاری ہے. اس لیے کہ ہم سنیوں نے کہا دنیا کا تخت و تاج ایک تھا اور غوث اعظم کی محبت. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو یا غوث اعظم, غوث اعظم مدد فرمائیے. چلتے چلاتے ایک واقعہ سنتے چلے جائیے. سبحان اللہ بول دیجیے. سنسکرت بولا کہا گیا ہے سنسکرت نہیں پڑھنے کا تو نہیں پڑھنے, غوث اعظم کی کرامت سننے کا تو سننے کا. سرکار غوث الاعظم ہے اور بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. کہا
اب بولو نبی جانور کی بات سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ جانور بن کر کے کہتا نبی کچھ نہیں جانتے. اب اس سے کہو یار جب نبی جانور اور صحابہ جاتے تھے تو اونٹ کاٹنے کو جو